الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشکس. اور ایک روایت میں ہے عن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے نماز میں حتیٰ کہ برابر کیا اپنے کانوں کے شحمہ کے. اگلی روایت ہے ابو حنیفہ عاصم عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابیہ قال، وہ کہتے ہیں حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اٹھائے اپنے مبارک ہاتھ تکبیر کے وقت اور سلام پھیرا اپنے یمین سے اور اپنے یسار سے. آگے سمجھے. بسم اللہ الرحمن. مسئلہ چل رہا تھا دو سلاموں کا. کس کا؟ تو بالجملہ خلاصہ یہ ہے کہ تسلیمتین میں احادیث کثیرہ ہیں. اسلام دونوں جانب ہے، صرف ایک جانب نہیں ہے. حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کما جیسے ابھی گزری ہے، اور اخرجہ طبرانی بھی ہے، اور اس میں انقطاع ہے کیونکہ عبد الجبار نے نہیں سنا اپنے والد سے. اچھا خیر. اور حضرت حدیث سعید بن ابی وقاص اخرجہ مسلم والبزار والدارقطنی وابن حبان وقال البزار، روایت کیا گیا جناب سعد سے کئی وجہ سے. اور حدیث حضرت عمار کی نکالا اس کو پیچھے نہ آئے سن. اخراجہ ابن ماجہ و دارقطنی حدیث برا اخراجہ ابن ابی شیبہ فی مصنف و دارقطنی، اور حدیث ساحل بن سعد اخراجہ احمد بسند فی ابن لہیہ، اور ابن لہیہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک سے کا ہے. اور عند مالک و احمد و حدیث حذیفہ اخراجہ ابن ماجہ و حدیث عدی بن عمیر دو سلام والیاں اخراجہ بسند حسن و حدیث طلق بن علی اخراجہ احمد و طبرانی بسند فیہ ملازم بن عمر وہو سیکا، و حدیث مغیرہ بن شعبہ اخراجہ المعمری فی الیوم واللیلہ و طبرانی بسند فیہ مقال، و حدیث واصلہ بن اسقا اخراجہ شافی و فی ابراہیم بن ابی یحییٰ و اسحاق بن ابی فروہ ضعیفان بل متروکان، حدیث یعقوب بن حسین اخراجہ ابو نعیم فی المعرفہ بسند فی عبد الوہاب بن مجاہد جو متروک ہیں، تکذیب کی ان کی امام سوری نے. اور حدیث ابی رمسا کی اخراجہ طبرانی ابن مندہ بسند فی مقال، حدیث جابر بن سمرہ اخراجہ مسلم فی حدیث آخرہ کہ ثم یسلم علی اخیہ من عن یمینہ و شمالہ، و حدیث ابن مسعود اخراجہ الاربعہ و دارقطنی و ابن حبان اصلہ عند مسلم فی قصۃ امیر. قال العقیلی والاسانید صحاح ثابتہ فی حدیث ابن مسعود فی تسلیمتین، اور نہیں صحیح فی تسلیمہ واحدہ کوئی شے. آگے سمجھے. جان اس بات کو کہ مسئلہ تسلیمتین کا دونوں پاسے سلام ہے، تحقیق اتفاق کی ہے اس پر ائمہ ثلاثہ نے، اور مخالفت کیا ان کی امام مالک نے کہ وہ کہتے ہیں کہ تسلیم واحدہ تلقا وجہ ہی، جیسا کہ وہ جو مشہور ہے. اور نقل کیا گیا ہے رسالہ ابی زید سے من معتبرات مذہبی، یہ کہ کہے بندہ السلام علیکم ایک مرتبہ اپنے سر کے امالے کے ساتھ تھوڑا سا یمین کی طرف، پھر لائے اس کو الی الوجہ، پس یہ منفرد کے لیے ہے،
بہرحال مقتدی وہ سلام پھیرے، ایک سلام چہرے کے تھوڑا سا گھمانے کے ساتھ یمین کی طرف، پھر امام کی طرف اور اشارہ کرے اس کی طرف۔ یہ مالکیوں کا مذہب ہے۔ نقل کیا گیا محلہ میں کہ انہو یہ مسنون ہے مقتدی کے لیے یہ کہ سلام پھیرے 3 مرتبہ اپنے یمین سے اور اپنے شمال سے اور اپنے چہرے کے سامنے۔ جی رد کرے اس کو اپنے امام پر جڑے چہرے دے سامنے بھی رد مطلب بھی وہ جواب دے وے۔ بہرحال امام اور منفرد وہ سلام پھیریں، ایک ہی سلام قصد کریں ان کے ساتھ قبالۃ وجہ ہی، اور یتیامنوا براسی قلیلاً تھوڑا جا سجے پاسے۔ تمسک ان کا اس باب میں چند احادیث ہیں، ان میں سے نمبر 1 حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مرفوع کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سرکار یسلم تسلیمۃ واحدۃ تلقاء وجہہ، اے دلیلی مالکیاں دی۔ ومنہا حدیث سلمہ بن اکوع مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فسلم مرۃ واحدہ۔ ومنہا حدیث سہل بن سعد ساعدی مرفوعاً کہ سونیا نے سلم تسلیمۃ واحدۃ تلقاء وجہہ، رواہ ابن ماجہ وغیرہ۔ وعند ترمذی فی روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کہ سونے ثم یمیل الی الشق الایمن شیئا۔ قال ترمذی وحدیث عائشہ لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجہ۔ فرمایا محمد بن اے دلیلہ جے مالکیاں دی ایک سلام اتے موجود نے حدیثاں۔ قال محمد بن اسماعیل بخاری، زہیر بن محمد اہل شام روایت کرتے ہیں ان سے مناکیر، اور روایت اہل عراق کی اشبہ ہے۔ قال محمد وقال احمد بن حنبل کانا زہیر بن محمد وہ کہ تھا کانا واقع عندہم لیسا ہوا ھذا الذی، جو روایت کرتا ان سے عراق میں، گویا کہ وہ رجل آخر ہے، انہوں نے بدلا دیا اس کے نام کو۔ وقد قال بھی بعض اہل العلم فی التسلیم فی الصلاۃ، کہ بھی ہے بھی کو سلام ہے، بعض اہل علم نے کہا واصح روایات عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تسلیمتان ہیں، اور اسی پر اکثر اہل علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعین و من بعدہم، اور حدیث جڑی نا یہ 2 سلام علی اخرج ابن حبان والحاکم دارقطنی۔ وقال فی عللہ رافع عن زہیر بن محمد عن ہشام عن ابی عنہا عمر بن ابی سلمہ و عبد الملک صنعانی وخالفہم الولید فوقفہ علیہا، والوقف ترجیح دی اس کو دارقطنی نے، بزار نے، ابو حاتم نے۔ وقال فی المرفوع انہ منکر، ابن عبد البر نے کہا کہ نہیں صحیح مرفوع اور موقوف تصحیح کی ہے اس کی حاکم نے۔ اخرجہ بقی بن مخلد اپنے مسند میں بسند، و اخرج ابن حبان فی صحیح، ابو العباس سراج فی مسند عنہا من وجہ آخر ام المومنین سے شیء من ذالک اذ فی ثم یسلم تسلیمۃ۔ دلیلاں چل دی بن دے واسناد ولا شرط مسلم۔ وقال مجد الدین فی سفر السعادہ بعد بیان تسلیمتین کے کہ بے شک وہ عمل الدائم، جی دائمی عمل 2 سلام میں روایت کی ہے اس کو 15 صحابی نے اسانید صحاح کے ساتھ، اور وہ جو وارد ہے حدیث عدی بن عمیر میں کہ سرکار نے سلام پھیرا تسلیمہ واحدہ اپنے چہرے کے سامنے، اس کی سند لیس بقائم اور نہیں ثابت اہل حدیث کے نزدیک۔ بہرحال حدیث ام المومنین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم تسلیمۃ واحدۃ یرفع بها صوتہ حتی یوقظنا، یہ بھی معلل ہے، بھی کو سلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور اگر ہم تنزل کریں
تو پس یہ حدیث نے دلالت کر دی مقصود پر، کیونکہ ایک کا اس بات نہیں نفی کرتا دوسرے سلام کے، بلکہ وہ ساکت ہے، اس سے یہ حدیث چپ ہے۔ شاید کہ سرکار اپنا آواز اٹھاتے ہوں لکفایت الاول لإيقاظ اہل بیت ہی، دوسرا ایسا ہو۔ نقل کیا گیا امام احمد سے۔ پھر جان اس بات کو کہ بے شک نیت من عن یمینہ و شمالہ فی التسلیمتین، اور نیت کرنی جیسا کہ وہ فقہ میں ثابتہ ہے، من حدیث سامورہ بن جندب مرفوع ہے، کیڑا کہ امرنا ان نرد علی الامام وان یسلم وان جواب ہے وان یسلم بعضنا علی بعض، اخرج ابو داؤد، مطلب موجود حدیث پاک جب ارادہ کرنا، اخرج ابو داؤد والحاکم رواه ابن ماجہ والبزار بلفظ کہ ہم سلام دیں اپنے ائمہ پر، اور یہ کہ سلام دیں بعض ہمارے بعض پر، تو ثابت ہو گیا بھی نیت کرنی ہے۔ زاد البزار فی الصلاۃ سند حسن وعندہ ابی داود میں وجہ آخر، اس میں ضعیف، وجہ آخر ضعیف۔ ثم سلموا علی الیمین علی سلموا علی الیمین علی قارئکم وعلی، تو قارئ کون ہے؟ امام۔ اچھا جی، اگلی پڑھنی حدیث ہوں، پڑھو۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال فی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اعرابی لم يصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة قبلها قط فهو اعلم من عبد اللہ واصحابہ حافظ ولم يحفظوا، یعنی رفع الیدین۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا جناب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ اعرابی ہیں، نئی نماز پڑھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نماز اس سے پہلے کبھی، تو کیا وہ عالم ہو گئے ہیں عبداللہ سے اور آپ کے شاگردوں سے؟ انہوں نے تو محفوظ کر لیا رفع یدین کو، اور نہ محفوظ کر سکے یہ، یعنی رفع الیدین کو نماز بچ بھی اے جڑے مکہ شریف تو نال نے اے نہیں محفوظ کر سکے، تو جڑے مدینہ شریف وچ آئے نے چند دن پھر چلے گئے، وہ سارا کچھ محفوظ کر گئے۔ مانا کرو۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اعرابی ہیں، نئی نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اس سے پہلے کبھی، کیا وہ عالم ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب سے؟ صاحب میں نہیں، شاگرد ان کے محفوظ کر لی انہوں نے کر لیا جی، اور نہیں محفوظ کیا انہوں نے، یعنی رفع یدین بھی جناب وائل بن حجر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے محفوظ کر لیا، تو یہ جو مکہ شریف سے آ رہے ہیں یہ محفوظ نہیں کر سکے۔ وفی روایت عن ابراہیم انہ ذکر حدیث وائل بن حجر فقال اعرابی صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی صلاة قبلها هو اعلم من عبد اللہ۔ اور ایک روایت میں جناب ابراہیم سے ہے کہ انہوں نے ذکر کی حدیث جناب وائل بن حجر کی، بے سونیاں نے رکوع جاندیاں آندیاں ہاتھ اٹھائے نے، یہ حدیث نقل کر کے تو بس فرمایا جناب ابراہیم نے کہ اعرابی نماز پڑھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھی نہیں، نماز پڑھی انہوں نے کوئی نماز اس سے پہلے، وہ عالم ہو گئے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود سے۔ جی، اور ایک روایت میں جناب ابراہیم سے یہ کہ ذکر کیا آپ نے حدیث جناب وائل بن حجر کی، پس فرمایا آپ نے کہ اعرابی نماز پڑھی اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، نئی نماز نہیں پڑھی اس نے کوئی نماز اس سے پہلے، وہ انہوں نے
انہوں نے اس سے پہلے وہ عالم ہو گئے ہیں جناب عبداللہ سے. وفی روایت روایت ذکر عنده حدیث وائل بن حجر انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال هو أعرابي لا يعرف الإسلام لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة واحدة وقد حدثني. صبر. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ذکر کیا گیا جناب ابراہیم کے پاس ذکر کی گئی حدیث جناب وائل بن حجر کی کیڑی کہ جناب وائل بن حجر نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اپنے ہاتھ مبارک رکوع کے وقت اور سجدے کے وقت. تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ وہ عربی ہیں، نہیں پہچانتے اسلام کو، نہیں پہچانتے مثل عبداللہ بن سلام کے. ظاہر ہونا جی آئے نے جی نہیں نماز پڑھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مگر ایک ہی نماز یا زیادہ. جی ایک روایت میں کہ ذکر کیا گیا جناب ابراہیم کے نزدیک، ذکر کی گئی جناب ابراہیم کے نزدیک پاس حدیث جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اے حدیث کیڑی یہ کہ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ مبارک رکوع کے وقت اور سجود کے وقت. پس فرمایا جناب ابراہیم نقی رحمہ اللہ نے کہ وہ عربی ہیں، نہیں پہچانتے اسلام کو، نہیں نماز پڑھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مگر ایک ہی نماز. وقد حدثني من لا أحصي عن عبد الله بن مسعود أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده متفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له في إقامته وفي أسفاره وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى. اور ابراہیم نخعی فرماتے ہیں تحقیق حدیث بیان کی مجھے انہوں نے کہ میں نہیں گن سکتا جناب عبداللہ بن مسعود سے. کنیا ہی بندیاں میں نے جناب عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت نقل کی کیڑی کہ انہوں نے جناب عبداللہ بن مسعود نے اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ نماز کے شروع میں فقط کہ عبداللہ بن مسعود صرف نماز پہلی بار ہاتھ اٹھاندے سن پھر کونی سن اٹھاندے اور حکایت کرتے تھے آپ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سونے بھی ایویں کر دے سن. اچھا اے تبصرہ جناب ابراہیم نخعی کا. اور جناب عبداللہ عالم ہیں شرائع الاسلام کے ساتھ حدود الاسلام کے ساتھ اور متفقد ہیں طالب باحث عنہا، متفقد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے لیے اور ملازم رہے سرکار کے، یہ ہمیشہ سرکار نہ رہے، ملازم رہے سرکار کے لیے سرکار کی اقامت میں بھی اور سرکار کے سفروں میں بھی. اور تحقیق نماز پڑھی جناب عبداللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی نمازیں جو گنی نہیں جا سکتی. جی اور تحقیق حدیث بیان کی مجھے انہوں نے کہ نہیں شمار کر سکتا میں روایت سے جناب عبداللہ بن یعنی کافی سارے آپ دے شاگردہ میں نے روایت کی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہ آپ نے اٹھائے جناب عبداللہ نے یہ کہ جناب عبداللہ نے اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ نماز کے شروع میں فقط، یعنی پھر آپ نے ہاتھ نہیں چکے اور حکایت کیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور جناب عبداللہ بن مسعود عالم ہیں اسلام کے شرائع کے اور اسلام کے حدود کے، طالب باعث عنہا ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کے، ملازم ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سرکار کی اقامت میں اور سرکار کے سفروں میں. اور تحقیق نمازیں پڑھی جناب عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی کہ نہیں شمار کی جا سکتی. عن ابراہیم بن اخرجہ محمد فی الموطا قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال اخبرنا حسین بن عبد الرحمن قال دخلت انا وعمر بن مرۃ علی ابراہیم النخعی قال عمر نے کہا کہ حدثنی علقمۃ بن وائل الحضرمی عن ابیہ
انہو صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے دیکھا سرکار کو کہ یرفع یدہ اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، رکوع وچ جان لگیا تو رکوع وچ اٹھن لگیا۔ قال ابراہیم، میں نہیں جانتا، شاید کہ نہیں دیکھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے مگر اسی دن، پس محفوظ کر لیا انہوں نے یہ آپ سے، اور نہ محفوظ کر سکے اس کام کو جناب عبداللہ بن مسعود اور آپ کے ساتھی۔ نہیں سنا میں نے ان کو کسی ایک سے ان سے مگر وہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو نماز کے شروع میں جس وقت اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ میں تو انہاں دے بارے چ ہی سنیا جناب عبداللہ بن مسعود آپ دے سارے سنگی بھی صرف شروع چ اللہ اکبر ہاتھ اٹھاندے سن، بعد وچ کوئی نہیں۔ اور اخرجہ دارقطنی عن حسین عن ابراہیم، اور اس میں وہ ہے کہ دیکھا ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر اسی دن نہیں دیکھا، پس محفوظ کر لیا سرکار سے یہ، اور جناب عبداللہ بن مسعود نے نہیں محفوظ کیا اس کو، ماز اٹھایا ہاتھوں کو نماز کے افتتاح کے وقت، اور روایت کی ہے اس کو ابو یعلا نے فی مسند واخرجہ الطحاوی عن حسین ابن عمرو ابن مرہ وفی ہے، اور اس میں ہے کہ آپ ناراض ہوئے جناب ابراہیم نخعی، فرمایا کہ دیکھا انہوں نے سرکار کو، انہوں نے تو دیکھ لیا اور جناب عبداللہ بن مسعود نے پھر نہیں دیکھا، اور نہ آپ کے ساتھیوں نے دیکھا جی۔ اور جناب مغیرہ سے روایت عن ابراہیم وفیہ، آپ نے فرمایا کہ ان کا نراء مرتن یفعل فقد راء عبداللہ 50 مرتن لا یفعل، انہوں اگر ایک باری ویکھیا کیتا ہے جناب عبداللہ بن مسعود نے 50 بار، یہ محاورہ ہوتا ہے میں 50 باری ویکھیا بھی سونے ہاتھ نہیں چکے جی۔ اور نقل کیا اس کو شیخ نے شرح صفر السعادہ موطا محمد رحمہ اللہ سے، جان اس بات کو کہ مسئلہ رفع الیدین کا رکوع کے وقت اور اٹھنا رکوع سے، یہ مسئلہ عظیمہ مارکۃ الرا ہے، تحقیق صحیح ہے اس میں اخبار کثیرہ طرفین سے، ہے بھی تو نہیں بھی، طرفین سے اخبار کثیرہ موجود ہے سنیں۔ اور اختلاف کیا اس میں رفع یدین میں ائمہ مجتہدون نے، پس انکار کیا رفع یدین کا امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام حسن بن حیی اور باقی فقہائے کوفہ نے قدیماً و حدیثاً، اور یہی قول ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا اور آپ کے ساتھیوں کا شاگردوں کا۔ اور مختلف ہے روایت امام مالک رحمہ اللہ سے، ایک مرتبہ فرمائے یرفعو، پھر دوسری مرتبہ فرمائے لا یرفعو، اور اسی پر ہے جمہور آپ کے اصحاب کے رفع یدین کوئی نہیں، اور ثابت کیا رفع یدین کو امام اوزاعی نے اور امام شافعی نے اور امام احمد اور ابو عبید ابو ثور ابن راہویہ محمد بن جریر طبری و جماعت و اہل الحدیث محدثین۔ اور روایت کی گئی ہے یہ بات جناب اینا صحابہ کولوں کیڑا رفع یدین والی روایت کی گئی یہ ابن عمر و ابی موسیٰ و ابی سعید خدری و ابی درداء و انس و ابن عباس و جابر۔ قیلہ بعد نے کہا کہ راوی اس حدیث کے لیے حضرت رسالت سے سونے کو رفع یدین دی گل نقل کرنے والے یہ 23 صحابی ہیں، اور شمار کیا اس کو بعض نے متواتر آپ سے جی، بہترین نقل کیتا ہے تو متواتر ہو گئی، تگوں پھر بڑیا نقل کیتا جی۔ ہم ذکر کریں گے اس میں جو ان قریب آ رہا ہے وہ جو مشابہ ہے ثواب کے اور دور ہے کس سے، باب کے مواضع سے، اور یتشبث بازیار انصاف کے دامن پکڑیں گے تاکہ لا یشوب شیء من الاعتصاف وچ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ قبلہا اے قبل الصلاۃ التی رأى فیہا الرفع، ہوا عرابیم کس علاقے کے ہیں، من حضر الموت، حضر موت،
فکون ہو سنیا جی سوال ہے تو بڑے امیر ذاتے سن درابی کیویں بن گئے پس ہونا جناب حضرت وائل بن حجر کا وہ بادشاہاں دے نسل وچوں نے اقیال نے بڑے مطلب قبیلے والے نے بڑے نے اور اکرام ان کا اور توقیر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عزت کی تھی جی لہو امر اس کے لیے ان کے لیے یہ ایک بات ہے اور طول صحبت بھی انہوں دی سونے کو آئے سونے عزت کی تھی تو کوئی شک نہیں وہ ابناء الملوک بھی ہیں سارا کچھ ہے وے لیکن یہ بھی کہ انہوں نے طول صحبت نصیب نہیں نا تھوڑے جب ایک ہفتہ رہے تھوڑے جب دن اور طول صحبت اور ملازمت دائمہ یہ امر آخر ہے مبنی ہے اس پر روایت کی ترجیح سنا جی انج نہیں بھی ایک بندہ آیا انہیں کلمہ پڑھیا سونے اس نو عزت دیتی ظاہر و مہمان ہے جی تے او ایک گل نقل کردا ہے تے ایک جڑے مکہ شریف تو وصال تک نال نے او نال گل کردے نے کہ وجہ نہیں ان کو سرکار نے بڑی عزت دی تھی لہذا ان کی بات ترجیح یہ نہیں وجہ ترجیح جو ہے وہ طول صحبت ملازمت دائمہ ہے جی ہے اور غرض ابراہیم رخی کی اس کلام سے وارد کرنا ہے معارضہ علی خصوص روایت وائل اس کے ساتھ جو اقوا ہے اس سے باب روایت میں اور حفظ میں اور اتقان میں اور علوب طبقہ میں فقاہت راوی میں کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہاں اور کثرت ملازمت ہی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ قبول کرنا اس روایت کو بخصوص اس استبعاد قوی کے لیے کہ جناب عبداللہ بن مسعود کے مقابلے وچ اور نفی مساوی ہے کس کے جب کہ اعتماد کرے راوی دلیل معرفت برباب نفی میں اور یہاں اسی طرح ہے بالملازمت المذکورہ و بحاظ الذی اس کے ساتھ ذکر کیا ہم نے و بحاظ الذی ذکرنا من غرض ما قالہ ابراہیم ساکت بالاجمال آمت الخدشات کے تاتری نظارہ کلامی ہی کمالا یخف بعد نظر المومن فی ما ذکرنا وہ ایک بھی صحابی سن تو نے گل کیوں کی تھی بھی ایک اے جی وہ سارے گلاں دینے جی بہرحال تفصیل پس ہم کہتے ہیں کہ قد رحقت الناظرین فی حاضر الکلام جی شبہات و شکوک اول وہ کہ نقل کیا گیا امام بہقی سے امتحان کریں وہ کہ انہوں نے نقل کیا کتاب المعرفت میں امام شافعی رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ اولا یہ ہے کہ لیا جائے بقول وائل کو کیونکہ وہ پس کیسے رد کی جائے گی ان کی حدیث اس شخص کے قول کے ساتھ جو ان سے نیچے ہیں کون حضرت ابراہیم نخعی ثانی وہ جو نقل کیا گیا امام بخاری سے کہ انہوں نے کہا رسالہ رفع الیدین لکھا وکھرا انہاں کیا کہ کلام ابراہیم یہ ظن ہے ان سے لا یرفع بہی جی نہیں اٹھتی اس کے ساتھ روایت کن کی بلکہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے خود دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز پڑھی سرکار نے فرافع یدہ اسی طرح دیکھا سرکار کے رعا صحابہ غیر مرہ کہ وہ انہوں نے دیکھا سرکار کے صحابہ کو بھی دیکھا کئی بار کہ وہ بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کما بینا زائدہ فقال حدثنا عاصم قال حدثنا ابی عن وائل بن حجر کہ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یصلی فرافع یدہ فی الرکوع و فی الرفع منہ قال ثم اتیتہم بعد ذالک پس دیکھا میں نے لوگوں کو ایک زمانے میں کہ وارد تھے ان پر کیا فی زمان برد ہونا برد ہے نا سردی کے زمانے میں تو ان پر حل الثیاب تتحرک کسی جل الثیاب انہوں تو کبھائے تھے غلطیاں جی کونوں تو کپڑے پائے چادرہ لئیاں سن تو حرکت کر رہے تھے ان کے ہاتھ کپڑوں کے نیچے سے لہذا بے رفع دین کر دے پہ سن
یہ بھی دوبارہ نقل کیتا ہونا. اور تیسرا وہ جو نقل کیا گیا امام ذیلی سے کہ یہ کہ نقل کیا گیا فقیہ ابو بکر بن اسحاق سے، انہوں نے کہا کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو جناب ابراہیم نے، علت ہے جو نئی مساوی ان کے سما کے، جنہیں ان کا اعتراض ہم قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ تو صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جی. تو اس لیے کہ رفع یدین تحقیق صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر خلفائے راشدین سے، پھر صحابہ سے اور تابعین سے، اور نہیں ہے. اچھا جی سنا جی کہ اندر عبداللہ بن مسعود نو گل بھول گئی ہوے دی بھی سونا نے رفع یدین کردے سن کہ نہیں، اور نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کے نسیان میں اس کے لیے وہ جو یستغرب کہ بھی کوئی غریب بھی عجیب گل ہے بھی آندے نے ویکھو تو اسی مثالاں دینے ہیں چوکھے ساری گلاں آپ نو بھول گئیاں سن. بس تحقیق بھول گئے تھے آپ قرآن سے وہ کہ نے اختلاف کیا اس میں مسلمون نے وہ موعظتان ہے، آپ کہتے تھے یہ قرآن سے نہیں ہے، ایک نسبت کی تھی آپ وال، حالانکہ سارے صحابہ کے بلکہ قرآن پاک سے ہیں، تو آپ نے بھول گئے سن 2 صورتوں. اور بھول گئے تھے وہ کہ اتفاق کیا تھا علماء نے اس کے نسخ پر تطبیق پھر رکوع، اے رکوع دے وچ انج ہاتھ کرنے گوڈیاں وچ، یہ جو ہے نا اس پر یہ منسوخ تھا، تو آپ اس کو بھول گئے تو آپ نے رکوع میں بعد میں تطبیق کی تھی، یہ ثابت ہے جی. اور کھڑا کرنا 2 کو امام کے پیچھے یہ بھی ثابت تھا. تو آپ نے آپ انہوں نے وچکار کھلوتے سن تو اینے مسئلے آپ نے بھول گئے سن بھی. اور بھول گئے تھے کیفیت جمع کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ میں کہ سونے عرفہ میں نماز جمع کس طرح کی تھی. اور بھول گئے تھے وہ کہ نہیں اختلاف کیا علماء نے اس میں رکھنا مرفق کا اور ساعد کا زمین پر کس میں سجدے میں جی رکھنے سے بے مرفق تے سایہ زمین پر سجدے تے نہیں رکھنی چکنی ہے. اور بھول گئے تھے آپ کیسے پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما خلق الذکر والانثی. اور جب جائز ہے جناب عبداللہ بن مسعود پر یہ کہ بھول جائیں مثل اس کے نماز میں، تو کیسے نہیں جائز مثل اس کے رفع یدین میں. لو ایک صحابی ہونا ہے انہوں دی خاطر جڑے ساری عمر نار رہے انہوں چک کے پرہ سڑ دیتے ہیں. چوتھا یہ کہ جناب وائل نہیں ہے متفرد رفع کی روایت میں، بلکہ تحقیق شریک ہے ان کے ساتھ ایک کثیر جماعت، بلکہ نہیں ہے صحابہ میں وہ جو روایت کریں ترک رفع کو فقط مگر صرف کو آپ ہی روایت کر دینے کہ سونے رفع نہیں کیتا، باقی سارے کر دیں رفع کیتا ہے. بہرحال وہ جو سوائے ان کے پاس ان میں سے وہ ہیں کہ نئی روایت کی گئی ان سے مگر صرف رفع کی روایت سنیں دھیان کریں. وہ بسم اللہ الرحمن توجہ میں نے کیا. اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے روایت کی آپ سے حدیث رفع کی اور ترک کی دونوں، جیسے کہ ابن عمر اور برا، مگر یہ کہ اسانید رفع کی اوثق واسبت ہیں. اور وَإِنْدَ ذَلِكَ اگر معارضہ کیا جائے معارضہ کیا جائے ابراہیم کی کلام کا بہی طور کے بعید ہے یہ کہ ہو ترک رفع حافظہ ہو ابن مسعود فقط نہیں محفوظ کیا اس کو انہوں نے وہ جو سوا اس کے اجلہ صحابہ مصاحبین سے لہو صلی اللہ علیہ وسلم مثل و مصاحبت اکثر لکان لہ وجہن. آدھنے کہ ابراہیم نخی نے جی میں یہ گل کیتی ہے کہ بھی انہوں نے تو یاد رہا انہوں نے نہیں رہا تو ہور بھی تو بہت سارے صحابہ نے جڑے شروع تو سرکار دے نال نے وہ بھی نقل کر دینے کیڑی گل نو. تو پھر ابراہیم نخی یہ بھی گل آخ دینا کہ صرف عبداللہ بن مسعود کو یاد رہا باقی کو بھول گیا جی. اور خامس یہ کہ نہیں لازم اعتراض کر رہے ہیں خامس یہ کہ نہیں لازم آتا
من عبداللہ بن مسعود کے ترک کرنے سے رفع کو اور آپ کے ساتھیوں سے کیا نہیں لازم آتا؟ عدم ثبوت روایت وائل، جائز ہے یہ کہ ہو ترک ان کا اس لیے کہ وہ رائے رکھتے ہوں رفع کے غیر لازم ہونے کی، بے رفع ہے صحیح لیکن بے مستحب نہ اس لیے کہ لازم ہے یا اس لیے کہ وہ ترجیح دیتے ہیں احد الفعلین ثابتین کو، پس مداومت کی اس پر اور چھوڑ دیا دوسرے کو، اور نہیں لازم آتا اس سے بطلان کس کا؟ دوسرے فعل کا۔ بھئی عبداللہ بن مسعود نے جائز اس لیے چھوڑا ہو کہ آپ کے نزدیک دونوں باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ نے ایک کو اختیار کیا ہو، تو اب اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ رفع دین جو ہے وہ ختم ہو گئے جی، سنیں ہی کہ وہ باطل ہو جائے، سمجھ آ رہی گل دی؟ بھی تو جائز ہے جی۔ چھٹی بات یہ کہ تحقیق لیا عبداللہ بن مسعود نے تطبیق کو کس میں؟ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، اور اسی طرح لیا انہوں نے امام کے قیام کو وسط میں جب کہ ہو وہ جو اقتدا کریں اس کے ساتھ کتنے، باوجود ثبوت ترک اس کے اور جمہور صحابہ پاک سے آپ کے بعد بآسانید صحا، پس فلیما لا یعتبر، پس کیوں نہیں اعتبار کیا گیا عبداللہ بن فعل کا مسعود ان دو امروں میں؟ تو اتنے بھی منو نہ کہ باقی صحابہ نے بھول گیا، صرف انہوں نے یاد رہ گیا جی۔ یہ سوال ہو رہے ہیں کہ بھی آپ کا مذہب لو نا، پھر بھی تطبیق آپ کو یاد ہے باقی کو بھول گئی۔ وامثال ذالک، پس وہ جو جواب ہے وہاں وہی جواب ہے یہاں۔ اے نہیں سوال ہاذا، یہ وہ ہے جو نقل کیا گیا ہے باب الاراد میں کس پر، اور خلاصہ ہمارے جوابوں کا مجمل تمام سے یہ ہے کہ غرض ابراہیم نخعی کی ترجیح دینا تھا جناب عبداللہ بن مسعود کی روایت کو صرف وائل کی حضرت وائل کی روایت پر جی، اور نئی شک اس میں دل منصف بعد لحاظ کرنے دونوں راویاں دے حال دا لحاظ کرے تے خام خواہ ترجیح دے گا کنہاں نوں؟ جناب عبداللہ بن مسعود نوں۔ اور بہرحال اجمالی جواب ہی اور مفصل جواب پس اول سے سنی، پس اول سے وہ جڑے بیان کیتے نے سارے اعتراض کہ بے شک ہم نہیں لیتے حضرت ابراہیم نخعی کے قول کو، بلا تعارض بین قول ابراہیم و روایت وائل، کیسے؟ حالانکہ وہ معارضۃ القول ہے حدیث نبوی کے لیے، بلکہ تعارض یہاں دو روایتوں کے درمیان ہے، ایک جناب وائل کی اور ایک جناب اور جناب عبداللہ نہیں ہے رجل، لیسا رجلا دون وائل، ان سے تھلے درجے تو نہیں نا، بل یفوقہ بما لا یخفی، روایت میں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تو صحابی کی تقلید ہی نہیں کرتے، تو پس کیسے کہتے ہیں کہ لیا جائے گا کن کے قول کو؟ اور ثانی سے جواب جو پیچھے سوال ہو کے ہے نہیں، یہ ہے کہ یہ لیسا ظن من ابراہیم، بلکہ وہ روایت متواتر ہے ان کے لیے کن سے؟ آخیا نہیں کہ میں نے جناب عبداللہ بن مسعود انہیں شگردہ روایت کہتا میں گن نہیں سکتا کہ حکایت کی ہے کس سے؟ رسول اللہ، تو پس وہ معارض ہے، یہ آپ نے روایت معارضہ کیا کس کا؟ لحدیث وائل قادس میں، پس ترجیح پا جائے گی اور مقدم ہوگی علی حدیث بے فقاہت الراوی وغایت ضبطی و اتقانی، کون؟ جناب ابراہیم وعدالتی بعد معارضات حدیث وائل، اللہ اکبر۔ اور تیسرے سے بے وجوہ اول بجرسن عبداللہ بن مسعود نو فلانی گل بھول گئے سن، ذرا انہاں دے سنداں دا بیان کرو، میں جس بندے گل کیتی ہے سانو ذرا سنداں دسو گا آپ تک بھی کیڑے کیڑے راوی نے بچے سے انہوں کو پوچھئے بھی یہ نے تسی کمال کر دیتا ہے بھائی۔ ثالث سے بے وجوہ اول مطالبہ ہے لاسناد حاضر نسیان، اور جو 4-5 بیان کیتے نے جناب عبداللہ بن مسعود سے، اور ثانی یہ ہے کہ ان المستبعد خفا، اس چیز کا کہ نہیں مخفی کس پر؟ با حضوری مع حضوری فی الاحدار اسفار نبویہ،
نہ کہ مطلق نسیان والخفال ہے، اور قضیۃ القرآن یہ قضیہ وقت واحد کا ہے، ممکن ہے خفا پر۔ یہ تو سی نا بھی جڑی صورتاں نازل ہوئیاں تو سونے نے ایک صحابی نو لکھوائیاں پکوائیاں، پھر باقی کو تو ہولی ہولی پہنچیاں نا، اوتھے تو ہو سکتا ہے۔ اور قضیہ نسخ کا جڑا کیڑا او تطبیق والا ممکن ہے کہ آپ کو اس پر اطلاع نہ ہوئی ہو، یہ تو جائز ہے۔ اور اسی طرح جمع بے عرفہ الآتی بعد سنت و حول تامن، باوجود کہ نہیں متفق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج مگر ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ود تو ود۔ ایک مرتبہ تو اتفاق ہے، ایکو واری سونے کیتا ہے تو زندگی چکو واری حج ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مسئلہ جڑا آپ نے اس وقت بھی کول نہ ہون یاد نہ رہا ہوئے، کوئی مسئلہ بن گیا ہوئے جی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نسیان نہیں خالی اس سے کوئی بھی فرد، کیسے؟ حالانکہ تحقیق طاری ہوا انبیاء علیہ السلام پر بھی کون؟ قال اللہ تعالی فناسیہ، کنہوں نے فرمایا؟ آدم علیہ السلام۔ ولم نجد لہ عزما، وقال تعالی فلا تنسا الا ما شاء اللہ، وقصہ تو نسیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سونے دسنا ہے سن فرمایا بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لے۔ اور قصہ ذیل یدین وغیرہ کا بے سونے نے عرض کی تھی، سونے بھی نماز چھوٹی ہو گئی، یہ بھول کے فرمایا کچھ بھی نہیں، حالانکہ کچھ تو ہویا سی۔ تو یہ امور ہیں جو مشہورہ ہیں، اور نہیں ہے کلام اس معنی میں مطلق نسیان سے، بلکہ مقصود معارضہ تو ضبط ہی و حفظ ہی لحفظ وائل و ضبط ہی ہے جی۔ اصل اتنے گل یہ بھی صرف نسیان دی نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی تو جناب وائل بن حجر دا معارضہ ہو رہا ہے جی، بھئی آپس میں مناظرہ نہیں ہویا نا صحابیاں دا، بعد گل جڑی ہوئی ہے۔ اور نہیں ارتیاب فی تقدم ہی علیہ۔ اور چوتھے سوال سے جواب کہ مقصود جناب ابراہیم کا یہاں صرف ترجیح دینا کس کو؟ نہ کہ کسی غیر پر، حتیٰ کہ وارد کیا جائے پر اس طریقے کے ساتھ یہ کہ جناب وائل کے ساتھ تو اور بھی صحابہ ہیں، اس لیے کہ نہیں ہے اس وقت کلام اس میں۔ بہرحال یہ کہ نئی روایت کی گئی کسی صحابی سے ترک اس کا فقط کن سے؟ کیڑا ترک؟ کندہ ترک رفع دین دا۔ اور یہ کہ ممکن ہے معارضہ ابراہیم کے قول کا، پس ان قریب آئے گا بیان اس کا اور قدع اس میں انشاءاللہ 10 15 20 صفحے پڑھیں بابے نے جی۔ اور پانچویں سوال سے یہ کہ ثابت بے حدیث ابن مسعود یہ ہے کہ رفع نہیں ثابت، رفع ایسا کہ اعتبار کیا جائے اس کی سنیت کا یا اس کے، نہ یہ کہ وہ لازم نہیں ہے بلکہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ نہیں مخفی اس پر جو نظر کرتا ہے آپ کے حدیث کی مضمون میں۔ اور یہ کہ امثال حاضہ صحابہ شدیدۃ الاتباع لسنن نبویہ، بعید ہے ان سے ترک کرنا سنت کو، کہ ہمیشہ سرکار نے کیتا ہوتے صحابی و سنت نو چھڑ دین، خاص کر کے ترک کرنا اس کا دائماً ابدا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے تو کدے نہیں کیتا جی۔ اور یہ کہ جناب عبداللہ بن مسعود منازع ینازع و یجازب فی الامور المندوبات اللاتی ہی کل امر لفظ علیہ و ینکر علیہ و قصۃ نزاع مع ابی ابی فی الصلاۃ فی صوب واحد مشہور۔ آپ تو اینے سن بھی جڑا مندوب ہے اس دے بھی جڑا نا خلاف کو کرے تو آپ ان نال جھگڑا کرتے سن جی۔ و امثال ہی ان سے جو شدید النکیر ہیں فی فضائل الاعمال، پس کیا گمان ہے تیرا امور کے بارے میں جو مسنونہ ہوں اور تعلق پکڑتے ہوں اصل صلاۃ کے ساتھ نماز میں داخل ہوں۔ والعجب من المعترض ادراج الترک فی الفعل۔ چھٹے سوال سے جواب یہ ہے کہ ہم نہیں مقلد کس کے؟ جمی امور میں بھی وہ تطبیق کیوں نہیں مندے ہو، حتیٰ کہ وارد کیا جائے اس کے ساتھ ہم پر ان سے جو ثابت ہے ہمارے لیے خلاف اس کا یقین کے ساتھ بھی ہم تطبیق کو نہیں مانتے، اسی لیے تو مخالفت کی ان کی ہمارے امام نے کثیر، جیسا کہ
اور مسئلہ نہیں ہے اس قبیلے سے، ہاں کیونکہ نہیں ثابت رفع بعد و قطن بلکہ ظنن ایدن باقیاً مستمرن، بلکہ اکثر روات رفع کے روایت کرتے ہیں ان سے ترک اس کا کما سیجیعہ